ہے ہماری گفتگو کا مسلسل موضوع مولائے کائنات کی شان میں انہی کے بتائے ہوئے کے مطابق، انہی کے بیان کیے ہوئے کے مطابق قرآن کی افضل ترین 2 آیتوں پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ اس میں سے پہلی آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 17 کہ جس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ، وہ کہ جو اپنے پروردگار کی جانب سے واضح اور روشن دلیل رکھنے والا ہو، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس روشن دلیل رکھنے والے ہمارے نبی کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، وہ کہ جو نبی کی نبوت کا گواہ ہے، وہ جو اس رسول کی رسالت کا گواہ ہے، منہو، اور یہ گواہ رسالت خود اس رسول سے ہے۔ اس آیت کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری تھی کہ جب کئی مقامات تاریخ میں ایسے آئے، میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں یہ ساری باتیں، کہ تاریخ میں کئی مقامات ایسے آئے کہ جب اللہ کے رسول نے کہہ کر بتلایا علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، مولا ان بچوں کو سلامت رکھے، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ تاریخ میں کئی مقامات جہاں نبی نے کہہ کر بتلایا، اور دیکھیں آپ نے میری توجہ آپ کی طرف ہے تو آپ نے اپنی توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ بات یہاں تک پہنچی کہ رسول نے کئی مرتبہ اپنی حیات میں کہہ کر بتلایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور کئی مرتبہ رسول نے کہا نہیں مگر کر کے دکھلایا، اپنے عمل سے اظہار کر دیا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ انہی مقامات میں سے ایک مقام کہ جو کل آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، کہ جس پر کل ہم نے بات کو روکا تھا، کہ جب اللہ کے رسول شہزادی کونین کے در پہ تشریف لائے، اے فاطمہ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، یہ ساری وہ منزلیں ہیں جن سے ہم کل گزر چکے ہیں، بات ذہنوں میں ہے، جہاں تک کل بات پہنچی تھی وہاں سے آگے بڑھاؤں گا، اور پھر آج اللہ نے چاہا تو دوسری آیت کی طرف ہم بڑھیں گے، کیونکہ 2 دن ہی پھر رہ جائیں گے، اور پہلی آیت میں ہی اتنے مطالب بیان ہوئے کہ دوسری آیت پر نہ جانے کس قدر بات ہو سکے۔ بہرحال مدد محمد و آل محمد شامل حال رہی تو کوشش کریں گے کہ گفتگو کے بعد کے اختتام پر انشاءاللہ علی کے چاہنے والے قرآن کی ان 2 آیتوں سے کہ جو علی کی سب سے بڑی فضیلتیں ہیں علی کی شان میں، ہم بخوبی ان دونوں آیتوں سے آشنا ہوں، ان دونوں آیتوں کو جانتے ہوں۔ ایک درود پڑھیے مولائے کائنات کی عظمت۔ تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ایک روز اللہ کے رسول کو بدن میں ضعف محسوس ہوا۔ میں نے کل بدن اور جسم کا فرق بتایا تھا، ذہنوں میں ہے، اللہ کا رسول ہے، اگر بدن میں کمزوری طاری ہو بھی جائے تو یہ کمزوری سر تک نہیں جاتی، تاکہ خبردار کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو نبی کی علالت میں کوئی والعیاذ باللہ عقل کل کی عقل پر شک کرے۔ نبی آئے شہزادی سے چادر خیبری مانگی، شہزادی نے پوری طرح بابا کو چھپا دیا، پھر فرمایا چادر میں چھپے ہوئے ہونے کے باوجود بابا کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند ہو۔ پھر اتنے میں مولا حسن آئے تو ماں سے کہنے لگے اے ماں آپ پر میرا سلام ہو۔ ماں نے جواب سلام دیا، کیا کہہ کر دیا؟ وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، آپ پر بھی میرا سلام ہو، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور اے میرے دل کا چین۔
اس جواب کو یاد رکھیے گا۔ حسن نے سوال کیا ماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ اے بیٹا حسن، نانا حجرے میں آرام کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی کے اہل بیت میں بہت سے لوگ شامل ہیں، بہت سے حجرے اور بہت سے حجروں میں رہنے والے شامل ہیں، ان سے میرا احترام سے اتنا سوال ہے کہ ہم آپ کی بات مان لیتے اگر بدن میں کمزوری ہونے کے بعد نبی کسی اور حجرے میں چلے جاتے، بدن میں ضعف محسوس ہونے کے بعد نبی کا ہر حجرے کو چھوڑ کر، خوب غور کیجیے گا، ہر حجرے کو چھوڑ کر در فاطمہ پہ آنا بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو اگر کہیں سکون ملتا ہے تو در فاطمہ، اللہ کے رسول کو اگر کہیں چین ملتا ہے تو وہ در فاطمہ۔ اللہ کے یہی وجہ ہے نا کہ اللہ کے رسول جیسا احترام اپنی بیٹی جناب فاطمہ کو دیا کرتے تھے، ویسا کبھی کسی نہ مرد کو دیا نہ کبھی کسی اور خاتون کو دیا۔ یہاں تک کہ اتنا اطمینان رسول کو ملتا تھا، تاریخ میں سیرت میں علماء نے لکھا، غور کیجیے گا اب اس جملے پر، کہ اصحاب رسول رسول سے اتنی محبت کرتے تھے، رسول کی اتنی چاہت رکھتے تھے کہ جب بھی مدینے سے سفر پہ جاتے، کون؟ اصحاب رسول، کسی بھی سفر پہ، چاہے اپنے پرسنل اپنے ذاتی سفر پہ یا چاہے نبی کوئی لشکر بنا کر کہیں بھیجے، جب بھی مدینے سے لوگ سفر پہ جاتے تھے تو سب سے آخری وداع اپنے گھر والوں سے نہیں لیتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتے تھے اور رسول سے آخری خدا حافظی کرتے تھے، تاکہ مدینے سے نکلنے سے پہلے وہ آخری شخص جس کا دیدار ہو اللہ کے رسول ہو۔ اور جب مدینے لوٹ کر آتے تھے، آپ میں سے جو کوئی بھی سفر پر گیا ہو، چھوٹے چھوٹے بچوں والا ہو، وہ جانتا ہے کہ سفر میں سب سے زیادہ جو یاد آتے ہیں وہ اپنے بچے ہوتے ہیں۔ سفر میں سب سے زیادہ جنہیں انسان یاد کرتا ہے، جن کی کمی محسوس کرتا ہے، وہ اپنے گھر والے ہوتے ہیں، متفق ہے نا؟ مگر اس کے باوجود اصحاب رسول کو رسول سے اتنی محبت تھی کہ جب بھی سفر سے واپس آتے اپنے گھروں پہ بعد میں جاتے، پہلے اللہ کے رسول کے دیدار کو آتے۔ یہ تھی سارے مدینے کی نبی سے محبت، یہ تھا سارا مدینے کا نبی کا عشق کہ آخری چہرہ جو دیکھیں وہ رسول کا ہو، سفر سے لوٹ کر پہلا چہرہ جو دیکھیں وہ رسول کا ہو۔ مگر خود رسول جب بھی کہیں سفر پہ جاتے تھے، وہ جو آخری چہرہ دیکھنا پسند کرتے تھے وہ چہرہ فاطمہ تھا۔ اور جب نبی سفر سے لوٹ کر آتے تھے، جب نبی سفر سے لوٹ کر آتے تھے تو جو پہلا دیدار کرتے تھے وہ دیدار فاطمہ۔ تو مجھے اتنا کہنے کا حق ہے کہ سارا مدینہ جس کی زیارت کا مشتاق ہو وہ ہے اللہ کا نبی، مگر اللہ کا نبی جس کے دیدار کا مشتاق ہو وہ ہے فاطمہ زہرا۔ ایک درود پڑھیے میری شہزادی کی عظمت پر۔ آپ نے غور کیا؟ تو لہٰذا جب اللہ کے رسول، یعنی مجھے کہنے دیجئے اور بڑے احترام کے ساتھ رسول کے عشق میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول بہانے تلاش کرتے تھے کہ جب مجھے موقع مل جائے میں فاطمہ کے دروازے پہ آ جاؤں، میں فاطمہ کے چہرے کا دیدار کر لوں، میں فاطمہ کے بچوں حسن و حسین سے کچھ دیر کھیل لوں، پیار کر لوں۔ لہٰذا رسول فاطمہ کے دروازے پہ آئے، بی بی نے، آقا حسن تشریف لائے، سلام کیا، بی بی نے جواب دیا، کیا جملے کہے؟ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے دل کا چین، نہیں، ثمرۃ فؤادی، اے میرے دل کا پھل، اے میرے کلیجے کا پھل۔
اللہ اکبر، ثمرہ دل، آپ پر بھی میرا سلام ہو۔ یہ تھا ماں کا جواب حسن کے سلام پر۔ یہی حسن جب نانا کے پاس گئے، اب یہ بھی عجیب منظر ہے، مدینے نے بارہا یہ منظر دیکھا کہ اللہ کے رسول آرام میں ہے اور اپنی ازواج میں سے جس کے حجرے میں آرام کر رہے ہیں اسے کہہ کر آرام کو گئے ہیں کہ خبردار ابھی مجھے کسی سے ملاقات نہیں کرنی، اور وہ زوجہ احترام رسول میں حجرے کے دروازے پہ بیٹھی ہیں، تشریف فرمائیں کہ خبردار کسی کو نبی کے آرام میں خلل ڈالنے کا موقع نہیں دوں گی۔ کوئی صحابی آتے وہ واپس کر دیتی، پلٹا دیتی، ابھی رسول آرام میں ہے۔ مگر تاریخ مدینہ نے کئی بار یہ منظر دیکھا کہ اسی اثنا میں حسن یا حسین آ گئے اور اس زوجہ رسول نے جناب ام سلمہ کا واقعہ جناب ام سلمہ نے ہم تک پہنچایا، سلام اللہ علیہ۔ شہزادے کو روکنے کی کوشش کی کہ اے بیٹے ابھی نانا آرام کر رہے ہیں اور کہہ کر سوئے ہیں، کہہ کر آرام کرنے گئے ہیں کہ ام سلمہ کسی باہر والے کو میرے آرام میں خلل ڈالنے نہ دینا۔ نہ جانے حسین کو کیا خیال آیا، حسین نے اونچی آواز سے رونا شروع کیا۔ یہ حسین کا رونا ہے، اس پر آسمان کی مخلوقات میں بھی اضطراب آتا ہے۔ ادھر سے رسول اپنے بستر آرام سے اٹھ کر تشریف لائے۔ ام سلمہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ کا نواسا ہے، آپ کے دیدار کے لیے آیا تھا۔ میں نے عرض کی کہ نانا آرام کر رہے ہیں تو رو پڑا، میں نے تو آپ کے حکم کی تعمیل کرنی تھی۔ اے ام سلمہ میں نے غیروں کو روکنے کا کہا تھا، حسین منی وانا من حسین، میرا حسین تو مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اکبر، یعنی گویا نبی یہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ وہ اور ہیں کہ جن کے آنے سے نبی کے آرام میں خلل آتا ہے، یہ اہل بیت رسول ہیں کہ جو آ جائیں تو نبی کے دل کو مزید آرام مل جاتا ہے۔ تاریخ نہیں موقع تھا۔ بات کہاں تک پہنچی؟ حسن آئے، ماں نے کیا جواب دیا ذہنوں میں آ گیا۔ حسن نانا کے پاس آ گئے، نانا ہے آرام میں، نانا کے بدن پر کمزوری ہے، مرض ہے، نانا مرض میں آرام کر رہے ہیں۔ نانا کے آرام میں اضافے کے لیے حسن آئے، نانا کے دل کو آرام پہنچانے کے لیے حسن آئے۔ سلام کیا، السلام علیکہ یا جدہ، کمسنی میں ہے، اے میرے نانا آپ پر میرا سلام۔ نانا نے جواب دیا۔ اب یہ جواب ایک نانا کا اپنے نواسے کو نہیں ہے، یہ جواب اس رسول کا ہے کہ جو ما ینطق عن الہوا ہے، ان ہوا الا وحی یوحی ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ عزیزوں، وہ رسول کے جو بغیر وحی اپنی زبان مبارک کو حرکت نہیں دیتے، اب وہ رسول کسی کو جواب دے رہے ہیں۔ اے نانا آپ پر سلام، جواب دیا وعلیک السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے آپ پر بھی میرا سلام، ویا صاحب حوضی، اور حوض کوثر پر میرے ساتھی آپ پر میرا سلام۔ یہ نانا نے نواسے کو نہیں کہا، اللہ کے نبی نے امام کا ایک عہدہ بتایا ہے، اللہ کے رسول نے امام حسن کا تعارف کرایا ہے۔ یہ تعارف آپ تک پہنچ گیا؟ حسن نے فرمائش کیا کی، اے نانا کیا میں بھی آپ کے ساتھ چادر میں آ جاؤں؟ اللہ اکبر، اے میرا بیٹا حسن میرے پاس آ جاؤ، میں قربان جاؤں ان مناظر پر۔ کچھ دیر گزری کہ حسین آئے، السلام علیکم یا اماں، اے ماں آپ پر سلام۔ مادر گرامی نے اس بار کیا جواب دیا؟ غور کیجئے گا، وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی، وہی جواب جو ماں نے حسن کو دیا ہو بہو حسین کو بھی دیا۔ اور یہاں ہمیں ایک درس ملتا ہے کہ کس طرح سے اپنی اولاد میں برابری کرنی ہے۔ اور کر رہے ہیں، اے میرے حسین، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے دل کا پھل، تجھ پر بھی میرا سلام۔ یہی حسین وہی بات کر رہے ہیں جو حسن کر رہے ہیں، کیونکہ نور تو ایک ہے، وجود تو ایک ہے،
اگر اس دنیا میں کہیں اجسام میں تقسیم ہو گیا تو کیا ہوا؟ کہنے لگے اے ماں مجھے وہ خوشبو آ رہی ہے جو میرے نانا کی ہے۔ اے بیٹا حسین نانا حجرے میں آرام کر رہے ہیں۔ حسین دوڑے دوڑے آئے اور نانا کے حجرے میں آ کر عرض کیا السلام علیکم یا جدہ۔ اب یہ وہ منزل ہے جس تک آپ کو پہنچانا ہے۔ اے میرے نانا آپ پر میرا سلام۔ دوبارہ نانا نے نواسے کو جواب نہیں دیا، زبان رسالت گویا ہوئی۔ کیا فرمایا؟ وعلیک السلام یا ولدی، تجھ پر بھی میرا سلام ہے میرے بیٹے۔ ویا شافع امتی، اور اے میری امت کی شفاعت حسین، اے میری امت کی بخشش کروانے والے حسین، تجھ پر بھی میرا سلام۔ غور کیا آپ نے؟ جب حسن آئے تو کہا صاحب حوضی، اے حوض کوثر پہ میرے ساتھی۔ جب حسین آئے تو کہا اے میری امت کے شافع، اے میری امت کی سفارش کرنے والے، اے میری امت کو بخشوانے والے۔ یعنی یہاں اللہ کے رسول دونوں ائمہ کے مرتبے بتا رہے ہیں کہ دنیا والوں کی شفاعت حسین کروائیں گے تو وہ حوض کوثر تک پہنچنے کے لائق ہوں گے، اور جب حوض کوثر تک پہنچیں گے تو حسن انہیں سیراب کریں گے، اور جب حوض کوثر سے سیراب ہوں گے تو چونکہ ان کے بابا علی جنت و دوزخ بانٹنے والے ہیں، وہ اپنوں کو جنت میں غیروں کو دوزخ میں ڈال دیں گے۔ اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ مالک یوم الدین نے جنہیں اس دن کی حکومت عطا کی ہے وہ محمد و آل محمد کی ذات ہے۔ سب مل کے جواب دیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مولا سلامت رکھے ان بچوں کو اور ان کے بڑوں کو کہ جو اپنے بچوں کو کم سنی سے علی علی کرنا سکھاتے ہیں۔ اب حسن و حسین آ گئے، اب آئے امیر المؤمنین مولائے متقین، گھر کی دہلیز پہ تشریف لائے۔ السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، اے دختر رسول آپ پر میرا سلام ہو۔ علی کا اس جملے سے شہزادی کو مخاطب کرنا، یہ پیغام ہے تمام دوستوں کے لیے۔ علی کا اس فقرے سے شہزادی کو مخاطب کرنا بتاتا ہے کہ شوہر کو زوجہ کا احترام کیسے کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو عزت کیسے دینی ہے۔ غور کر رہے ہیں؟ اور شہزادی کا جواب بتاتا ہے کہ زوجہ کو پلٹ کے شوہر کو کیسے عزت دینی ہے۔ وعلیک السلام، آپ پر بھی میرا سلام ہو، اے رسول اللہ کے بھائی۔ اللہ اکبر، اے میرے والی و وارث آپ پر بھی میرا سلام۔ علی نے بھی وہی جملے دہرائے جو حسن و حسین کہہ کر گئے تھے کہ اے آقا زادی میں وہی خوشبو محسوس کر رہا ہوں کہ جو بھائی رسول اللہ کی ہے۔ اور یہ جملہ کہہ دوں کہ رسول کی خوشبو کو علی سے بہتر کون جانے کہ جس نے کمسنی میں آنکھ بھی گودی رسالت میں کھولی ہو، کہ جس نے اپنا پورا بچپنا، اپنی پوری جوانی کائنات کے رسول کے ساتھ گزاری ہو، کہ جو کبھی اللہ کے رسول سے جدا ہوا ہی نہ ہو، اس علی سے بہتر خوشبو رسالت کو کون جانے۔ غور کر رہے ہیں؟ بات آگے بڑھی۔ اے علی، آپ کے بھائی رسول اللہ آرام کر رہے ہیں۔ علی حجرہ رسالت میں پہنچے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر میرا سلام۔ فرمایا وعلیک السلام یا اخی و یا وصی و وارثی و صاحب اللوائی، آپ پر بھی میرا سلام۔ غور کیجئے گا، زبان رسالت مخاطب ہے امامت سے، نبی اپنے داماد کو جواب نہیں دے رہے، نبوت امامت سے بات کر رہی ہے۔ آپ پر بھی میرا سلام۔ کون؟ اے میرے بھائی علی، اے میرے جانشین اور وصی علی، اور اے میدان محشر میں میرا پرچم لوائے حمد اٹھانے والے علی۔
گویا دنیا میں بھی آپ میرے وصی و جانشین ہیں اور آخرت میں بھی آپ میرے وصی و جانشین ہیں۔ اب علی نے بھی وہی سوال کیا جو بچوں نے کیا تھا۔ اب یہ عجیب مرحلہ ہے، بچوں کا نانا کے ساتھ چادر میں آنا تو سمجھ آتا ہے، مگر نہ جانے خدا اس امت کو کچھ سمجھانا چاہ رہا تھا۔ چادر خیبری اتنی وسیع و عریض چادر تھی، اس میں اتنی گنجائش تھی۔ اب سمجھ آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے در فاطمہ پہ آ کر کوئی اور چادر کیوں نہیں مانگی۔ وہ چادر مانگی جس میں 5 تن یکجا ہو سکیں، جس میں پنجتن کا پھیلا ہوا نور دوبارہ یکجا ہو سکے۔ وہ نور کے جو دنیا میں مختلف اجسام میں پھیل چکا تھا، تقسیم ہو چکا تھا، نبی چاہتے تھے کہ آج زیر چادر دوبارہ جمع ہو جائے۔ غور کر رہے ہیں؟ علی نے اجازت مانگی، یا رسول اللہ کیا اجازت ہے کہ چادر میں آ جاؤں؟ اے علی آپ کو اجازت ہے؟ جناب فاطمہ فرماتی ہیں کچھ دیر بعد میں خود آئی۔ اے بابا آپ پر میرا سلام۔ دوبارہ سلام کیا۔ اب رسالت نے جواب دیا شہزادی کو، وعلیک السلام یا بنتی، آپ پر بھی میرا سلام ہے میری بیٹی، ویا بضعتی، اور اے میرا ٹکڑا، فاطمہ تو بضعۃ منی، ترجمہ کیا کرتے ہیں لوگ؟ فاطمہ میرے، نہ، فاطمہ میرا ٹکڑا، یہ دقیق ترجمہ ہے اس حدیث کا۔ اے میرا جگر گوشہ، اے میرا ٹکڑا ہے فاطمہ، آپ پر بھی میرا سلام۔ کیا بابا اجازت ہے؟ بیٹی آپ کو بھی اجازت ہے۔ جب پنجتن زیر کسا آ گئے، یہاں سے زمینی معاملہ ختم ہو گیا، اب یہاں سے آسمان والوں میں بات شروع ہوئی۔ ادھر پنجتن جمع ہوئے، اللہ کے رسول نے زیر چادر سے اپنا داہنا ہاتھ نکالا۔ یہ سب حدیث کسا میں موجود ہے، میں فقط سمجھے ترجمہ کر رہا ہوں، اور کچھ جو چھپی ہوئی باتیں ہیں ان کو واضح کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول اخرج بیدہ الیمنی الی السماء، نبی نے اپنا داہنا ہاتھ آسمان کی طرف کیا، وقال اللہم، اور آواز دیا ہے پروردگار، ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی، اے پروردگار یہ جو ابھی میرے ساتھ ہیں، یہ ہیں میرے اہل بیت، یہ ہیں میرے قریب ترین لوگ، یہ ہیں میری حمایت کرنے والے، یہ وہ ہیں لحمہم لحمی ودمہم دمی، جن کا گوشت میرا گوشت، جن کا خون میرا خون۔ تھوڑا سا آپ مجھے سہارا دیں گے؟ یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزننی ما یحزنہم، جو چیز انہیں تکلیف پہنچائے مجھے بھی تکلیف دیتی ہے، جو انہیں غم پہنچائے مجھے بھی غم پہنچاتا ہے۔ انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم، اے خدا جو ان سے جنگ کرے، جو، اب ترجمہ تبدیل کر دوں، جو ان سے جنگ کرتا ہو یا کرتی ہو، مجھ رسول سے بھی اس کی جنگ ہے، جو ان سے صلح کرے مجھ رسول کی بھی ان سے صلح ہے۔ اے پروردگار ان پر اپنی رحمتوں برکتوں کو نازل فرما، اور انہیں پاک و طاہر فرما، اور ان سے ہر قسم کے رجس کو، برائی کو، پلیدی کو، نجاست کو ایسا دور کر دے کہ جیسا دور کرنے کا حق ہے۔ ادھر رسول کی دعا مکمل ہوئی کہ ادھر عرش پر مجلس برپا ہوئی۔ فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، یہ تو ہم زمین پہ مجلس ذکر اہل بیت برپا کرتے ہیں، جہاں سننے والے محترم سامعین، پڑھنے والا کوئی میرے جیسا عام آدمی، وہاں جب عرش پہ ذکر اہل بیت کی محفل سج رہی ہے تو شامیانے کے طور پر عرش خدا ہے، فرش کے طور پر آسمان ہے، ذکر سننے والے اللہ کی نورانی مخلوقات فرشتے ہیں، اور ذاکر اہل بیت خود اللہ بن کر بات کر رہا ہے۔ یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، اے میرے فرشتوں، اے آسمان پر رہنے والوں، انی ما خلقت سما مبنیہ، یہ جس آسمان کے نیچے تم بڑے مزے سے پرواز کرتے ہو، میں یہ آسمان بناتا ہی نہیں۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا، جس تک بھی میری آواز آ رہی ہو وہ اپنی آواز میری آواز میں ملائیے گا۔ ایک درود پڑھیے ذرا محمد وال پر۔ زندہ باد، زندہ باد، سب مل کر
اے میرے آسمان پہ رہنے والوں، جس آسمان پہ تم رہتے ہو وہ آسمان بناتا ہی نہیں، ولا ارضم مدحیہ، نہ یہ زمین بچھاتا، ولا شمسم مضیہ، نہ سورج کو روشنی دیتا، ولا قمرم منیرہ، نہ چاند کو نور دیتا، ولا فلکن تسری ولا بحر یجری، نہ یہ پانی یہ سمندر بہاتا، نہ ان میں چلنے والی کشتیاں چلنے کے قابل ہوتی۔ الغرض زمین و آسمان میں نے کچھ نہیں بنایا الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، مگر جو کچھ بھی مجھے اللہ نے بنایا ہے ان 5 کی محبت میں بنایا ہے جو آج چادر کے نیچے جمع ہے۔ اب ہماری محفل میں جب کوئی ذکر اہل بیت کرتا ہے، جب ذاکر فضیلت اہل بیت بیان کرتا ہے تو سارے مجمع میں سے کوئی ایک خوش نصیب ہوتا ہے کہ جو بڑھ کر ذکر اہل بیت کا نعرہ لگائے۔ اور کر رہے ہیں آسمان کے مجلس میں، آسمان کی محفل میں جب اللہ ذکر اہل بیت کر رہا ہے تو وہاں بولنے کی اجازت فقط جبرائیل کو ہے۔ فقال الامین جبرائیل، جبرائیل نے سوال کی، عرض کی، اور اس سوال کو بھی آپ نعرہ سمجھیے گا۔ جبرائیل امین نے عرض کی ومن تحت الکساء، وہ جو صبح و شام در اہل بیت پہ آتا تھا اس نے پلٹ کر سوال کر لیا ہے خدا زیر چادر کون ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جبریل کے دل میں خواہش تھی سب آسمان والوں کو پتا چلے کہ میں کس دروازے کا خادم ہوں۔ ومن اللہ جبرائیل نے سوال کیا ومن تحت الکساء، اے پروردگار زیر چادر کون ہے؟ فقال اللہ عز وجل، اب اللہ پنجتن کا تعارف کرا رہا ہے، ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبی کے نہیں نبوت کے گھر والے ہیں۔ کاش وقت ہوتا کہ اس جملے کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کرتا۔ نبی کے گھر والے نہیں کہا، نبوت کے اہل بیت کہا، یہ نبوت کے گھر والے، ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے رسالت پنپتی ہے۔ معدن کسے کہتے ہیں؟ معدن کہتے ہیں کان کو، یہ والے کان کو نہیں، اس کان کو جس سے کوئی شے نکالی جاتی ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، نمک کہاں سے آتا ہے؟ نمک کی کان سے۔ کوئلہ کہاں سے آتا ہے؟ کوئلے کی کان سے۔ سونا کہاں سے آتا ہے؟ سونے کی کان سے۔ آپ اگر کوئلے کی کان میں اتر کر نمک کی تلاش کریں آپ کو ملے گا؟ تو پہنچ جائے۔ اللہ فرشتوں کو تعارف کرا رہا ہے یہ اہل بیت رسول ہیں، یہ نبوت کی کان ہے، اگر ان کے اندر غوطہ زن ہوئے سوائے رسالت کے کچھ نہ ملے گا، اور ساری کی ساری رسالت انہی کے در پہ ملے گی۔ وہ کون ہے؟ میرا خیال ہے اب تو زحمت چھوڑ دینی چاہیے، ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ نبوت کے گھر والے ہیں، یہ رسالت کی کان ہے، مگر اللہ نے اس تعارف کو کافی نہیں سمجھا۔ خدا نے چاہا کہ جن کے فضائل بیان کیا اب ان کا نام بھی بتایا جائے، مگر نام سب کا نہیں بتایا۔ جب اللہ نے عرش والوں میں اہل بیت رسول کا تعارف کرایا تو کیسے کرایا؟ ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا۔ اے جبرائیل تو نے پوچھا یہ کون ہے؟ اے آسمان کی مخلوقات یہ کون ہے؟ یہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کی اولاد ہیں۔ اس راز پر غور تو کیجئے کہ عرش پر جو اہل بیت کا تعارف بن رہی ہیں وہ فاطمہ ہے۔ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، یہ حقیر ذکر اہل بیت میں مشغول رہتا ہے۔ میرے ایک بڑے بھائی بھی ہیں، میرے بھائی اپنے پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں۔ مثال دے رہا ہوں تاکہ یہ اللہ کا فرشتوں کے سامنے یہ تعارف آپ تک پہنچ سکے۔
یہ حقیر ذاکر اہل بیت ہے، بھائی، میرے بڑے بھائی وکیل ہیں پیشے سے، مثال کے لیے بتا رہا ہوں۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، اگر میں اپنے بھائی کے ساتھ کسی بھی مسجد یا کسی امام بارگاہ میں جاؤں گا، وہاں لوگ تعارف کرائیں گے، تو تعارف کیا ہوگا؟ جناب یہ ذاکر اہل بیت ہیں اور یہ جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ ان کے بھائی ہیں۔ جو پہنچتا چلا جائے۔ اس کے برعکس اگر کبھی خدا نہ کرے مجھے کورٹ میں جانا پڑ جائے، جو پہنچ جائے آپ کے نصیب کے حوالے، خدا نہ کرے مجھے کبھی کورٹ میں جانا پڑ جائے، خدا نہ خواستہ، خدا آپ سب کو محفوظ رکھے، اگر کہیں مجھے کورٹ میں جانا پڑ جائے اور میں اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہوں، اب تعارف کیا ہوگا؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ وہاں یہ تعارف نہیں ہوگا یہ ذاکر اہل بیت ہیں اور یہ جو کھڑا ہے یہ ان کا بھائی ہے، نہیں، وہاں تعارف تبدیل ہو جائے گا۔ وہاں کہا جائے گا یہ فلاں وکیل صاحب ہیں اور یہ جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ ان کے بھائی ہیں۔ یہاں سے ہمیں ایک قانون ملا کہ جو جہاں زیادہ معروف ہو، جو جہاں زیادہ مشہور ہو، وہی مرکز تعارف بنتا ہے۔ مجھے زمین والوں کا نہیں پتا، مگر آسمانوں میں جب اللہ فرشتوں کو تعارف کروا رہا ہے تو تعارف محمد سے نہیں کر رہا بلکہ فاطمہ سے کروا رہا ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ میں اپنے موضوع سے تھوڑا سا دور ہوا ہوں، مگر میں نے اس ماحول کو غنیمت جانا کہ حدیث قصہ ہمارے جوانوں اور بچوں تک پہنچ سکے۔ وہ حدیث قصہ جو صبح و شام مجالس میں پڑھی جاتی ہے، جب بچے جوان بیٹھے ہوں محفل میں تو انہیں خبر ہو یہ بات کس عالم کی ہو رہی ہے۔ جب اللہ نے تعارف کرا دیا تو جبرائیل کے دل میں ایک نیا ارمان جاگا، اے خدا روزانہ ہی اس در کی حاضری ہوتی ہے، کیا اجازت دیتا ہے ان اکون معہم سادسا، جن 5 کا تعارف تو نے کروایا میں ان کے ساتھ چھٹا ہو جاؤں؟ جواب آیا جبرائیل جاؤ، میں نے اجازت دی۔ اللہ نے جبرائیل کو اجازت دے دی، توجہ کیجئے گا، اللہ نے جبرائیل کو زمین پر اتر کر حجرہ رسول میں آ کر چادر خیبری میں کسائے یمانی میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ اب اجازت لے کر، پرمٹ لے کر، لائسنس لے کر یہ فرشتہ چلا ہے، عرش سے فرش پہ پہنچا ہے، در رسالت پہ آیا ہے، حجرہ رسول میں آیا ہے، چادر کے سرہانے کھڑے ہو کر آواز دی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اللہ عز و جل آپ کی بارگاہ میں سلام بھیجتا ہے، یا رسول اللہ اتأذن لی ان ادخل ان اکون معکم تحت الکساء، اے رسول اللہ کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ زیر چادر آ جاؤں؟ آپ نے غور نہیں کیا، وہ جبرائیل جو عرش پر اللہ کی اجازت لے کر چلا تھا، فرش پہ آنے کے بعد اللہ کے رسول سے اذن لے رہا ہے۔ یہ ہے احترام رسالت۔ رسول نے اجازت دی، جبرائیل زیر چادر آئے اور زیر چادر آ کر آیے تطہیر سنائی۔ اے رسول اللہ، اللہ یہ پیغام دیتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس موقع پر جب عرش کی محفلوں کی بات فرش پہ ہو رہی تھی، مولا علی رسول اللہ سے ہم کلام ہوئے، میں قربان جاؤں ذات گرامی علی کے، کہنے لگے مال جلوسنا ھذا تحت الکساء۔ جب حدیث قصہ میں پنجتن جمع تھے اور سوائے عرش اور نور کے کوئی بات نہ تھی، اے علی کے چاہنے والوں اپنی خوش نصیبی محسوس کرو، اس وقت بھی زیر قصہ ہمارے مولا نے مجھے اور آپ کو یاد کیا۔
کبھی اس جہد سے بھی تو حدیث قصہ کو دیکھیے. مال جلوس نہ آدھا تحت القصہ. یا رسول اللہ ہم تو چادر میں جمع ہو گئے, ہماری شان میں تو آیت بھی آ گئی, مگر مجھ علی کو معلوم ہے کہ میرے چاہنے والے ہمیشہ علی علی کریں گے. چونکہ اس حدیث میں ہماری فضیلت ہے, لہٰذا یہ حدیث قصہ میرے چاہنے والے گھر گھر پڑھیں گے. یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ جب بھی ہمارے چاہنے والے کہیں جمع ہوں گے اور اس حدیث قصہ کی تلاوت کریں گے انہیں کیا ملے گا؟ علی نے یہ سوال میرے اور آپ کے لیے کیا ہے. آواز دی, اے علی جب بھی کسی محفل میں ہمارے چاہنے والے جمع ہوں گے اور اس ذکر کو یاد کریں گے, حدیث قصہ کی تلاوت کریں گے, الا ونزلت علیہم الرحمہ, جب یہ تلاوت کر رہے ہوں گے رحمت خدا ان پر نازل ہو رہی ہوگی. وحفت بہم الملائکہ, چاروں جانب سے فرشتے انہیں اپنے حصار میں لے لیں گے. واستغفرت لہم, آسمان کے فرشتے زمین پر آ کر کیا کریں گے؟ جب تک یہ چاہنے والے بکھر کے اپنے گھروں میں نہ لوٹ جائیں اللہ کے معصوم فرشتے ان کے لیے استغفار کریں گے. علی کو یہ کافی نہ ہوا. یا رسول اللہ کچھ اور بتائیے. رسول نے دوبارہ علی کو مخاطب کیا, علی اس اللہ کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا, جب بھی ہمارے ذکر اس حدیث قصہ کی کسی محفل میں تلاوت ہوگی وفیہم مہموم الا فرج اللہ ہمہ, اور اس محفل میں کوئی غمگین کوئی پریشان حال ہوگا, اللہ ہماری یاد کے صدقے اس کی پریشانی کو دور کر دے گا. ولا طالب حاجت الا وقضى الله حاجتہ, علی جس محفل میں اس ذکر کی تلاوت ہوگی, حدیث قصہ کی اہمیت دیکھو عزیزوں, اگر کوئی بھی اس مجمع میں دل میں کوئی حاجت لیے آیا ہوگا اللہ اس کی حاجت کو پورا کر دے گا. اللہ اکبر. اس موقع پر علی نے فرمایا اذن واللہ فزنا وفاز شیعتنا ورب الکعبہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قسم, رب کعبہ کی قسم, یا رسول اللہ ہم بھی کامیاب ہوئے, ہمارے شیعہ بھی کامیاب ہوئے. ایک درود پڑھیے مولا کائنات کی عظمت. اگر تاریخ رسالت میں مقام منیت کا اظہار اپنی معراج پر کہیں پہنچا تو یہ حدیث قصہ ہے کہ اس سے بڑھ کر نبی اور آل نبی کی قربت کہیں بیان نہیں ہو سکتی. اور کر رہے ہیں. بس عزیزوں آپ کا بہت وقت لیا, آپ نے میرا بڑا ساتھ دیا, پروردگار آپ سب کی حاضری کو اس بارگاہ میں قبول فرمائے. مجھ تک کل جو پیغام نہ پہنچ سکا آج وہ پہنچا ہے, حکم کی تعمیل ہے. اگرچہ کل بھی میں نے چھوٹے شہزادے کے مصائب پڑھے تھے مگر کل کچھ جملے رہ گئے تھے, آج وہ مصیبتیں بیان کروں تاکہ مجھے حکم ہوا ہے کہ آج باب الحوائج کے جھولے کی برآمدگی ہے. ایسا ہی ہے. لہٰذا کل جس کے دل میں کوئی کسک رہ گئی ہو, کوئی کمی, کوئی تمنا, کوئی آرزو رہ گئی ہو, تو آج کوئی کسر نہ اٹھا رکھنا. اس شہید کی بات کر رہے ہیں جو اپنے سن میں سب سے چھوٹا ہے, اپنے قد میں سب سے بڑا شہید ہے. اللہ اکبر. وہ باب الحوائج شہزادہ کہ جس کا مقتل عجیب ہے. حسین کی جنبش ابرو سمجھنے والا علی اصغر کہ جب مدینے سے قافلہ حسین آمادہ ہو رہا تھا کربلا آنے کے لیے تو حسین کی ایک بیٹی دروازے کی دہلیز پہ کھڑی انتظار کر رہی تھی نا کہ نہ جانے کب میرا نام بھی فہرست میں آ جائے. کون؟ حسین کی بیمار بیٹی فاطمہ صغریٰ. اس وقت فاطمہ صغریٰ کو ایک ڈھارس تھی کہ یقیناً بابا علی اصغر کو تو نہ چھوڑیں گے, چند دن کا علی اصغر ہے, اور علی اصغر بہن کے اتنا قریب کہ اس پورے وقت میں علی اصغر جناب فاطمہ صغریٰ کی گودی میں ہے. بڑی بہنوں اور چھوٹے بھائیوں کا کیا تعلق ہوتا ہے کہ کربلا والوں میں دیکھو پورا وقت ہر سواری تیار ہوتی رہی, علی اصغر فاطمہ صغریٰ کی گود میں ہے اور فاطمہ صغریٰ کے دل کو ڈھارس ہے کہ یقیناً بابا اصغر کو تو نہ چھوڑیں گے, اتنی کم سنی میں ہے اصغر. سب سوار ہو گئے مگر یہ علی اصغر ہے جو بہن فاطمہ صغریٰ کی گود کو چھوڑ کر کسی اور کی گود میں آنے کو تیار نہیں ہے.
گویا یہ بھائی اپنی بہن کی غربت کو محسوس تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا. مگر اس وقت حسین نے علی اصغر کے کان میں کوئی سرگوشی کی. حسین کا علی اصغر کے کان میں کچھ کہنا تھا کہ ہمک کر بہن کی گودی سے بابا کی گودی میں آ گئے. نہ جانے کیا کہا ہو، شاید یہ کہا ہو اے علی اصغر کربلا کا جہاد تیرے بغیر مکمل نہ ہو پائے گا، دین خدا تیرا خون بہے بغیر بچ نہ پائے گا. لہذا حجت خدا کا لال علی اصغر حسین کی گودی میں آ گیا. وہاں سے یہ شہزادہ چلا ہے، مسلسل سفر میں رہا ہے، یہاں تک کہ روز عاشور آیا. حسین کی حلمن کی صدا پر علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرایا. یہ کیا تھا؟ یہ علی اصغر کا حجت خدا کے اشاروں کو سمجھنا تھا. ادھر حسین علی اصغر کو مقتل میں گودی میں لے کر آئے، ادھر فوج اشقیہ ہے. حسین نے سوال آپ کیا اگر مجھ سے دشمنی ہے تو یہ کم سن بچہ ہے، اس سے تو کسی کی کوئی دشمنی نہیں ہے، اسے سیراب کر دو. فوج اشقیہ میں کوئی آگے نہ بڑھا. اس موقع پر علی اصغر کو حسین نے پھر مخاطب کیا، اے علی اصغر تم حجت خدا کے بیٹے ہو، اپنی حجت کو تمام کرو. مقتل کے جملے ہیں، علی اصغر نے ننھی سی زبان خشک ہونٹوں پر پھیری. میں نے یہ جملے کل بھی پڑھے تھے نا. فوج اشقیہ منہ پھیر کر رونے لگے، یہ بھی پڑھا تھا. ایک جملہ جو میں نے کل چھوڑا تھا آج سن لو، اور یقین جانو اگر یہ جملہ اور اس کی حقیقت آپ تک پہنچ گئی، مولا علی اصغر کے سارے مصائب سمٹ کر آپ تک پہنچ جائیں گے. اس وقت حسین نے فوج اشقیہ کو مخاطب کیا تھا اور ایک جملہ کہا تھا، الا ترون هذا الطفل الرضيع كيف يتلذى. اے فوج اشقیہ کیا دیکھتے نہیں ہو یہ شیرخوار بچہ ہے، یہ کیسے تلذی کر رہا ہے. بس یہ تلذی کا لفظ، اس کا مطلب آپ تک پہنچاؤں گا، زحمت تمام جو پہنچ جائے سر کو پیٹ کے ماتم کرنا. جناب ام رباب کو ان کی خالی گودی کا پرسہ دینا، جناب ام رباب کو اصغر کے خالی جھولے کا پرسہ دینا. وہ جھولا کے جو واقعہ کربلا میں شام غریبہ میں جل گیا. اے فوج اشقیہ دیکھو یہ کمسن بچہ، یہ شیرخوار بچہ کیسے تلذی کر رہا ہے. اس ایک لفظ تلذی میں اصغر کے سارے مصائب چھپے ہیں. جانتے ہیں تلذی کسے کہتے ہیں؟ آئیے مثال سے سمجھاتا ہوں. مچھلی کے جس کی ساری زندگی پانی ہے، اگر اسے پانی سے نکال لیا جائے تو مچھلی کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اپنے پورے وجود کو زمین پر پٹکتی ہے، جسے ہم مچھلی کا تڑپنا کہتے ہیں، تاکہ وہ احساس دلا سکے کہ مجھے پانی کی کتنی حاجت ہے، میں کتنی پیاسی ہوں، مجھے پانی کی کتنی ضرورت ہے. کہ مچھلی کا تڑپنا تو سب جانتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ اس مچھلی کے بدن میں تڑپنے کی طاقت نہیں رہتی. جو پہنچتا چلا جائے شہزادے کی مصیبت، تڑپنے کی طاقت نہیں رہتی. اب یہ کیا کرتی ہے؟ یہ فقط اپنے منہ کو دائیں بائیں ہلاتی ہے، اپنی پیاس کی شدت کا احساس کراتی ہے. اس کیفیت کو بھی عربی میں تلذی نہیں کہتے. تلذی جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ جب مچھلی کی جان نکلنے کے قریب آ جائے اور پانی کی کمی سے مچھلی میں اتنی طاقت بھی نہ رہے کہ اپنے منہ کو دائیں بائیں مار سکے. اب جب یہ مچھلی مرنے کے ایک دم قریب ہوتی ہے تو فقط اتنا کرتی ہے کہ اپنے منہ کو کھولتی ہے، بند کر لیتی ہے، منہ کو کھولتی ہے، بند کر لیتی ہے. یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ اب اگر اس مچھلی کو پانی میں ڈال بھی دیا جائے تو یہ زندہ نہ رہ پائے گی. اس کیفیت کو عربی میں تلذی کہتے ہیں. حسین فوج اشقیہ کو بتا رہے تھے، ارے میرا علی اصغر اتنا پیاسا ہے کہ کچھ لمحوں کا مہمان ہے، ارے پانی مل بھی جائے گا تو اب اصغر زندہ نہ رہ پائے گا.
مگر فوج اشقیا کو رحم نہ آیا، ایک تیر شعبہ چلا، علی اصغر کی گردن کٹی، حسین نے خون اصغر کو چلو میں لیا، آسمان کا رخ کیا، آواز آئی ہے حسین اگر ایک قطرہ بھی آسمان کی طرف آیا قیامت تک بارش کا ایک قطرہ نہ برسے گا۔ زمین کا رخ کیا، آواز آئی ہے حسین اگر ایک قطرہ بھی اس خون ناحق کا زمین پہ آ گیا تو قیامت تک ایک دانہ نہ ہوگے گا۔ حسین نے خون علی اصغر اپنے چہرے پہ ملا اور رو کر فریاد کی، اسی حالت میں اپنے نانا رسول اللہ سے الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں انہیں شہزادی علی اصغر کے صدقے اولاد نرین و صالحہ عطا فرما۔ ہمارے ناسوں کو قلب نازنین مادر حسین کے لیے مرہم کا باعث قرار دے۔ بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو منجی بشر منتقم کربلا فرزند زہرا قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں مولا کے اعوان اور انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔